ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں شریعت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ شریعت والے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب جھوٹ بولنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رشوت لے لے جتنی لینی ہے، جھوٹ بول لے جتنے بولنا ہے، دھوکہ دے لے جتنے دینی، منافقت کی طرف چلنا جتنا چل لے، کفر کی طرف جتنا چلنا چل لے، ظلم کرنا کر لے، قتل و غارت کرنی ہے کر لے۔ بیماری کیا ہے؟ بتوں کے آگے جھک جھک کر ان کو بیماری لگی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے۔ بیماری یہ نہیں کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے، ان کو شوگر ہو گئی ہے، وہ دل کے مریض ہیں۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر بات پر، کاروبار کے اندر عزت بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ وما یشعرون، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مقدم، شفیع معظم، شاہ آدم و بنی آدم، بے کسوں کے آقا، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا احسان ہے، جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک کی آیات بینات ہم نے پچھلے جمعے سماعت کی تھی، اس سے آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، تاکہ ایک بات تو یہ پتہ چلے کہ منافقوں کی علامتیں کون سی ہیں، یعنی نشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی اسلام کے اندر منافق مسلمانوں کے بارے میں کیا ذہن رکھتے تھے اور ان کی دل کی کیفیت کیا تھی، زبان سے وہ کیا کہتے تھے، خلوت کے اندر کیا اعمال تھے، کیا ذہن تھا، اور سب کے سامنے ان کے اعمال کیا تھے۔ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا اور سمجھانے کی ہمیں توفیق مل جائے اور سمجھنے کی بھی توفیق مل جائے، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ سمجھانے کی مجھے توفیق دے اور آپ کو اور سامعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقوں کی سب سے پہلے اللہ پاک نے جو صفت بیان کی، نمبر 1، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ہمارا یقین ہے اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخرت کا دن آئے گا، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، زبان سے ان کا یہ لفظ ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کچھ لوگ یوں کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم پھر بھی مومن نہیں ہو، کیونکہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ چیز دل کی کیفیت کو جاننا تو اللہ پاک کی شان ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ یہ دل کی کیفیت ہم تو جان نہیں سکتے، ہم تو ظاہر کسی کا دیکھیں گے، ظاہر میں وہ کیا ہے، ظاہر میں اس کے عمل کیا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تو دلوں پیڑا ہے کوڑا ہے، نہیں، ہم ظاہر میں اس کا عمل دیکھیں گے تو پھر وہ دل میں جیسا بھی ہوگا وہ اس کا عمل ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں یہ اللہ پاک نے تصدیق فرما دی۔ یہ لفظ کہنے کا مقصد کیا تھا ان کا، یہ اعلان کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ اے مسلمانوں سن لو، ہم ایمان والے ہیں، مسلمانوں ہم اللہ کو مانتے ہیں، مسلمانوں ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، صرف اللہ کو نہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو ضروریات ہیں ہم مانتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ یہ اعلان کر کے چال بازی کھیلیں، فریب میں مبتلا کریں اور لوگوں کو ساتھ ملائیں۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ساتھ
علیحدہ بیٹھ کر منافقت کریں، اسلام کے بارے میں غلط باتیں کریں، پروپیگنڈا کریں، نیگیٹو باتیں کریں، پھر وہ دوبارہ جو ہے نا نعوذ باللہ ہماری باتیں سن کر نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، ہمارے ساتھ مل جائیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ایمان والوں سے مراد سب سے پہلے اللہ کے رسول کی ذات، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ ایمان والوں میں کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر صحابہ کرام، یہ ان سب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم فریب میں مبتلا کریں، ہم ان کو ساتھ ملا کے دھوکے میں ڈال کر، بعض اوقات کئی لوگ وعدے کر دیتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دھوکے میں مبتلا کر کے سامنے والے کو اپنے ساتھ ملا لوں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ان کے اعلان کرنے کا مقصد کچھ اور تھا تاکہ لوگ ہمارے ساتھ لگیں، اسلام کو بکھیر دیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جو دھوکہ دینے والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، مجھے تو جہاں 100 روپیہ پروفٹ ملنی ہے دھوکہ دے کر مجھے 200 مل رہی ہے، ترازو کو تھوڑا غلط کر لیتا ہوں، جہاں 1 کلو چیز آنی تھی وہ 3 پاؤ آ رہی ہے، بظاہر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے میں فائدے میں جا رہا ہوں، میں کپڑا ماپ کے دے رہا ہوں، جہاں گز دینا ہے تھوڑا گز سے کم کاٹ کے دیتا ہوں، وہ سامنے والے کو کیا پتہ چلنا ہے، جہاں میٹر کاٹنا ہے تھوڑا کم کاٹ دیتا ہوں، پھل دینا ہے 4 دانے اچھے ڈال دیتا ہوں 4 برے ڈال دیتا ہوں، اس کو کیا پتہ چلنا ہے۔ پھر دنیا کے معاملات کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر خیر ہے بعد میں دیکھی جائے گی، آج جھوٹ بول لیتے ہیں خیر ہے، لڑکی کے بارے میں غلط بیانیاں کر لے، لڑکے کے بارے میں غلط بیانیاں کر لیں، خیر ہے ہو جائے بات دیکھ جائے گی، بعد کنے پوچھنا ہے۔ دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، بعد کنے پوچھنا ہے، خیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو ہم فریب میں مبتلا کر کے اپنا کام نکلوا رہے ہیں، جب کام ہو جائے گا پھر کس نے دیکھنا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اس کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم۔ وہ منافق بھی سن لیں، اور آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی سن لے، کوئی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ وما یشعرون، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا میں کر کیا رہا ہوں، وہ اس وقت کے حالات کو دیکھ کر حال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا میرے ساتھ مستقبل بھی آنا ہے، ماضی تو گزر گیا، جو حال چل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ابھی دیکھو بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں کیا ہوگا میرے ساتھ، یہاں میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے یہاں سے نکلوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، میں 50 روپے کا کسی کے ساتھ یا 50 لاکھ کا دھوکہ کر لوں، آگے میرے ساتھ 1 کروڑ کا کوئی کر لے تو سمجھ لو یہ جو دھوکہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جس نے دھوکہ دیا ہوتا نا اگر اسی کے ساتھ ہو جائے نا وہ سمجھ جائے، یہ نہیں کہہ رہا کہ پریکٹیکل کریں کسی کو دھوکہ دیں تو پھر جا کر پتہ چلے، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دینا ہی نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی ہو ہی نہیں سکتی، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ہی نہیں سکتی، حضور کے ماننے والوں کی ہو ہی نہیں سکتی، قرآن پاک کو ماننے والوں کی علامت ہو ہی نہیں سکتی دھوکہ دینا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر تو بات ہی نہیں چلتی، لیکن ہوتا کیا ہے آگے سنیں۔ یہ منافقوں کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں لیکن ہمارے لیے اصلاح کی باتیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ دھوکہ جو دینا چاہتے ہیں، فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ منافق، اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو کوئی دھوکے میں نہیں مبتلا کر سکتا، رسول اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو نہیں دے سکتا، وہ اصل میں کرنا کیوں چاہتے ہیں، ارادہ ان کا کیوں ہے ایسا، وجہ یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری یہ نہیں کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے، ان کو شوگر ہو گئی ہے، وہ دل کے مریض ہیں، بیماری ان کو ایمان کی ہے، بیماری ان کو کفر کی ہے، بیماری ان کو منافقت کی ہے، فی قلوبہم مرض، اور یہ بیماری بہت سخت بیماری ہے، ساری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن جو منافقت کی بیماری ہے نا اللہ چاہے تو پھر اس سے ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی بندہ سیدھے راستے پر آئے تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بیماری کیا ہے، بتوں کے آگے جھک جھک کر
ان کو بیماری لگی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، غیروں کو خدا سمجھ سمجھ کے ان کے دلوں کے اندر جو نا ظلمت آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ داغ ہوتا ہے پہلے چھوٹا سا، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داغ لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا پھر جب وہ گناہوں کے اندر تسلسل میں رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کا دل داغ لگتے جاتے ہیں، دل کے اوپر لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند تو نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر یاد رکھیے گا جو بندہ گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، منافقت کے راستے پر چل پڑتا ہے، کفر کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ پھر اللہ اس کی بیماری کو بڑھا دیا، ڈھیل دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے کر لا جو کرنا ہے، کتنی دیر کرے گا، رشوت لے لے جتنی لینی ہے، جھوٹ بول لے جتنے بولنا ہے، دھوکہ دے لے جتنے دینی ہے، منافقت کی طرف چلنا جتنا چل لے، کفر کی طرف جتنا چلنا چل لے، ظلم کرنا کر لے، قتل و غارت کرنی ہے کر لے، جو کچھ کرنا کر لے، کتنی دیر کرے گا؟ پھر اللہ اس کے دل کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اچانک وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ کی بیماری ہے جو منافقت میں مبتلا کرتی ہے، جھوٹ کی بیماری ناپ تول میں کمی کراتی ہے، جھوٹ کی بیماری رشتوں کے اندر معاملات میں خرابی پیدا کرتی ہے، جھوٹ کی بیماری جو ہے نا وہ جب کپڑا دے رہے ہوتے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے کہ ہر شے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے غلط۔ بندہ جھوٹ نہ بولے تو 100 گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، بہتان بازی بھی ہوتی ہے، ایک جھوٹ کی وجہ سے ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایمان میں بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے، منافقت بھی ہو رہی ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے سارے گناہوں کا جو بڑا سردار گناہ نا اس کو ذکر فرما دیا، یہ جو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، وجہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کمال کی حدیث پاک ارشاد فرمائی ہماری اصلاح کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کا دامن تھام لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو صدیقوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ سچ بولتا رہتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یار سچ بولیے تو کاروبار ہی نہیں چلتا، سچ بولیے تو دام ہی صحیح نہیں ملتا، سچ بولیں تو کچھ بکتا ہی نہیں ہے، سچ بولیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں چلتا، لوگ مانتے نہیں ہیں بات کو۔ لیکن یاد رکھیں آپ سچ بولیں، لوگ نہیں مانتے نہ مانیں، لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے نہ کریں، لیکن اللہ آپ کی بات کو تسلیم فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ اس کو صدیقوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور صدیق کا رتبہ بڑا کمال کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں میں سے اللہ کے نبی ہیں، پھر دوسرے نمبر پر صدیق ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے۔ لوگ نہیں آپ کو تسلیم کر رہے تو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اللہ فرما رہا میں اس کو صدیقوں میں شامل فرما لوں گا۔ پھر فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ ہے۔ فرمایا آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر بات پر، کاروبار کے اندر عزت بچانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، الغرض دنیا کے یا دین کے کاموں میں وہ عزت بچانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو اللہ موقع دیتا ہے۔ ایک بار جھوٹ بولا ہے، اللہ فرماتا ہے شاید یہ توبہ کر لے، پھر جھوٹ بولا ہو سکتا ہے توبہ کر لے، پھر جھوٹ بولا اللہ کی رحمت شاید توبہ کر لے، لیکن جب وہ مسلسل عادت بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کو کذابوں میں یعنی جھوٹ بولنے والے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر جب جھوٹ بولنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی علامت ہے جھوٹ بولنا،
اور منافقوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں اس کے باوجود یہ کام کرتے ہیں۔ اگلی آیت وہ بھی کمال کی ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس پر کلام بہت زیادہ، لیکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آپ میں سے کوئی سمجھدار بندہ کسی ریڑھی والے کے پاس، دکاندار کے پاس، کسی کاروباری شخص کے پاس بازار چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یار جھوٹ نہ بول، کیوں ایسا کر رہا ہے کہ وہ پیچھے یہی چیز 10 روپے کی بک رہی ہے تو 20 روپے کی دے رہا ہے، پیچھے جو ہے نا وہ 500 کی بک رہی ہے تو 1000 روپے کی دے رہا ہے، کو خدا کا خوف کر۔ تو وہ کیا ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ناپتول میں کمی نہ کرو۔ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے منافقوں سے کہا نا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ایمان والے کہتے ہیں منافقوں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلانے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو معاشرے کے اندر اچھی باتیں چل رہی ہیں اسی میں رہو، بری باتوں کو پھیلاؤ نہ، نئی باتیں بری جو ہے نا ان کو ایجاد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں او نہیں ہو بھائی، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو یہاں پر صفایا کرنے کے لیے، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فساد مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی سمجھ لو جو فسادی بندہ وہ کہہ رہا ہے میں فساد مٹانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں، وہ طالبان کی صورت میں ہو، وہ دہشت گردوں کی صورت میں ہو، وہ کوئٹہ کے اندر دہشت گردی ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی ملک کے اندر ہو، کسی شہر کے اندر ہو، فلسطین میں ہو، کشمیر کے اندر ہو، یا کسی شہر کے اندر ہو، مریدکے میں ہو، یا لاہور کے اندر ہو، یا ڈسکا شہر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جو فساد پھیلاتا ہے وہ فسادی ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو فساد مٹانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا خبردار یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، پھر وہی بات اللہ نے فرمایا لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئٹہ کے اندر ہم دہشت گردی پھیلا کر بلوچستان کو آزاد کریں گے، ہم اسلام آباد کے اندر بم دھماکہ کر کے ہم دہشت پھیلائیں گے، ہم اسلام کا نام بلند کریں گے، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں شریعت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ شریعت والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ اصلاح کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ فسادی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کے اس درس کا جو ہم نے قرآن پاک کی آیات بینات سماعت کی، کہ ہم سب کو چاہیے منافقت سے بچیں، جو علامات ہیں منافقت کی بالخصوص جھوٹ بولنا، اس سے محفوظ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔